نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، من یعمل سوءا یجز بہ. لوگو، کوئی بھی شخص ہو اگر وہ برے اعمال کرے گا تو اس کو اس کی جزا اور سزا ضرور ملے گی. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اللہ کے علاوہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا. یہ آیت آج کے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگاتی ہے، چوٹ لگاتی ہے. وہ کیسے؟ آج ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو جنتی ہیں، جو مرضی چاہے کرتے پھریں. یقین جانیں مسلمانوں کی اکثریت کا یہی ذہن اور عقیدہ بنا. کلمہ پڑھ لیا ہے جی، بس اب جو جی میں آئے کر لو. کیا یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن تو کہتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ. کوئی بھی عمل کوئی انسان کرے گا، وہ اچھا ہو وہ برا ہو، اس کو اس کی جزا اور سزا ضرور ملے گی. ہم کہتے ہیں نہیں،
کلمہ پڑھ لیا بس جنتی ہیں۔ یہاں دو قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ذہن کہ کلمہ پڑھ لیا جنتی ہیں بس سیدھا جنت ڈائریکٹ، دوسرا ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ چلو کچھ دن جہنم میں رہ لیں گے پھر جنت میں ہی آ جانا ہے۔ یہ دونوں عقیدے انسان کے ایمان کو خراب کر دینے والے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا تھا پہلے یہ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والا جہم بن صفوان ہے۔ یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور کے اندر اس نے یہ عقیدے کی بنیاد رکھی کہ کلمہ پڑھ لو بس دل سے اقرار کر لو کلمے کا، عمل کی ضرورت نہیں، تم بخشے ہوئے ہو، جنتی ہو۔ یہ اس شخص نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی تھی۔ سن 128 ہجری میں اس شخص کو حکومت وقت نے قتل کر دیا تھا اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیں مسلمان کون سا عقیدہ رکھ رہے ہیں آج؟ یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ بس دل سے پڑھ لیا کافی ہے۔ آئیے مشرکین مکہ سے پوچھتے ہیں، آج کا مسلمان تو نہیں جانتا لیکن مشرکین مکہ سے پوچھتے ہیں کیا وہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو واقعہ یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا۔ مختلف علماء کرام خطباء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کے لیے گئے، 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کو مکے کے باہر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک معاہدہ طے پایا تھا، ایک کافروں کی طرف سے نمائندہ آیا جس کا نام سہیل تھا۔ کیا کرنے آیا؟ ایک ایگریمنٹ لکھنے کے لیے کہ آپ لکھیں کہ آپ اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، آپ واپس چلے جائیں گے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات اس نے کیے اور مختلف اپنی باتیں رکھی کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کریں، ویسے نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت تمام باتیں مان لی۔ جب بات آئی کہ یہ معاہدہ لکھا جائے، پہلے زبانی کلامی ہو گئی باتیں، اب لکھنے کی باری آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے لکھا، یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سہیل کے درمیان طے پایا ہے۔ اس شخص نے، سہیل نے، کفار کے اس نمائندے نے فوراً کہا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، پھر یہ معاہدہ کس چیز کا؟ کہتا ہے آگے الفاظ، اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہمیں ان کی باتیں ماننی پڑنی تھی، ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ ایک کافر کو بھی پتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کلمہ پڑھ لیا، نہ باتیں ماننی، نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ تو دیکھیں اس کافر کو شعور تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اگر اس نے زبانی کلامی پڑھنا ہوتا جس طرح ہم نے پڑھا ہے، جی بس کلمہ پڑھ لو جنتی ہیں، تو وہ بھی پڑھ لیتے، ابو لہب نہ پڑھتا، یہ فیسیلیٹی اس کو نہ مل جاتی، ابو جہل نہ پڑھ لیتا، ہشام نہ پڑھ لیتا۔ ان کو پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہونا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں کسی کے پابند، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے اور میرے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ تھا، جن کے پاس جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ تھے وہ اپنے اعمال سے ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس سے گزرتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا ہے عثمان آپ تو جنتی ہیں، آپ کو تو زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آگ کی تر ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے
زبان نبوت پر تو یقین ہے لیکن اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے کہیں رب پوچھ ہی نہ لے۔ یہ کون ہے؟ عثمان غنی جو جنتی ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان جنتی ہے کوئی عمل کرے نہ کرے۔ وہ کہہ رہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا۔ حضرت عمر فاروق کیا وہ جنتی نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر تو جنتی ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ ایک مشہور بات سنی ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا۔ میرے بھائیو یہ بات ہے کوئی نہیں، یہ بات ہے کوئی نہیں، کسی صحیح کتاب میں صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جو بات ثابت ہے وہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے المناقب کے اندر صفحہ نمبر 161 کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کون روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق میرے بابا جان فرمایا کرتے تھے دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی مر جائے تو اس کا سوال عمر سے ہوگا، عمر کو ڈر لگتا ہے رب اس سے پوچھے گا۔ آج ہم کہتے ہیں بہنوں کے حق کھا جائیں، اپنے عزیز و اقارب کو ذلیل و رسوا کر دیں، قطع تعلقی کر دیں، کاروبار میں فراڈ کریں، سودی کاروبار کریں، ہمیں رب نہیں پوچھے گا، پوچھے گا۔ جہاں اس عظیم شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب پوچھے گا تو ہمیں نہیں پوچھے گا، ہمیں بھی پوچھے گا۔ ان کو یہ ڈر کہ رب کو کیا جواب دیں گے، ہمارے دلوں میں یہ ڈر ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی بس کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرا ذہن کیا پایا جاتا ہے؟ کچھ دن جہنم میں رہ لیں گے، کچھ دن جہنم میں رہ لیں گے، جنت میں آئی جانا ہے۔ جہنم دیکھی ہے کبھی؟ نہیں۔ اتنی سخت جہنم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی ایک شخص نعمتوں میں اور عیاشیوں میں گزارے، اللہ خالق کائنات فرشتوں سے حکم دے گا اس کو ایک چکر لگا کے لاؤ جہنم کا، ایک چکر لگا کے باہر نکالا جائے گا، پوچھے گا میرا رب بتا تو نے کوئی عیاشی دیکھی تھی؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی کوئی خوشی اور عیاشی دیکھی نہیں، اتنا غم اور تکلیف ہے۔ یہ جہنم ہے۔ اور ایسا شخص جو ساری زندگی پریشان مصیبتوں میں رہا، دنیا کے اندر بڑی اس پہ تکلیفیں آئیں، اللہ خالق کائنات فرمائے گا میرے فرشتوں اس کو جنت کا ایک چکر دلا کے لاؤ۔ چکر دلا کے لایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، بتا تو نے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ فرمائے گا میں نے تو کبھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی ہی نہیں میرے رب۔ یہ جنت اور جہنم ہے۔ جہنم میں تو انسان اپنے والدین کو بھول جائے گا، اپنی محبتیں بھول جائے گا۔ اتنی گرم جہنم ہے کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا۔ سنی ہے آپ نے یہ حدیث؟ مشہور سنی، صحیح حدیث ہے۔ اب یہ بتائیں کہ دنیا کی ہم گرمی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ جو ہمارا چولہا جل رہا ہوتا ہے سالن والا، روٹی بنا رہے ہیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہاتھ جل گیا سالن بناتے یا روٹی بناتے، تو یہ ہے دنیا کی آگ۔ دنیا کی جو سب سے تیز آگ ہے اس سے بھی 70 گنا گرم ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ نے ملز کا بوائلر دیکھا ہے کبھی کسی کا؟ جو بوائلر ہوتا ہے نا کسی مل کے اندر، اتنا ابل رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر لوہا ڈالا جائے وہ پگھل جاتا ہے، لوہا بھی ڈالا جائے وہ پگھل جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک مل میں کام کرتے تھے، نہانے کے لیے گئے، ساتھ ہی بوائلر کے واش روم تھا، غلطی سے کوئی اور بٹن دب گیا، بوائلر پھٹ گیا، ان کا جسم ہڈیاں بوٹی بوٹی الگ ہو گئی۔ یہ دنیا کی آگ تھی، پہچانے نہیں جا رہے تھے وہ۔ ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ دیکھی جائے گی، ادھر کوئی کھانے کے لیے
کیا ڈرائی فروٹ ملیں گے، باربیکیو ملے گا؟ ادھر بھوک لگے گی، جہنم کے اندر کوئی سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے، بھوک لگے گی، جھاڑی دار درخت دیا جائے گا، کانٹے دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے جھاڑی دار، کھائیں گے منہ پھٹ جائے گا، گلوں سے خون طاری ہو جائے گا۔ وہاں پیاس لگے گی، کوئی منٹ مارگریٹا، کوئی پیپسی، کوکو کولا، کوئی 7 اپ نہیں ملے گی، کوئی روح افزا نہیں ملے گا، کوئی جام شیری نہیں ملے گا۔ ادھر کیا ملے گا؟ جہنمیوں کی زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ کہتے ہیں کچھ دن رہ لیں گے جہنم میں۔ اس کو بتاؤ جو یہ کہتا ہے کہ کچھ دن رہ لے گا، تو یہاں 10 منٹ کھانا نہ ملے، گھر سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پیروں کے اندر جہنمی جوتے پہنائے جائیں، جس وجہ سے دماغ بوائلر کی طرح ابل جائے گا۔ وہاں گرمی لگے گی، یہاں بھی گرمی لگتی ہے نا باہر، کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً کہتے ہیں نہا لیں، ٹھنڈے پانی سے نہا لیں۔ وہاں دل کرے گا نہائیں، وہاں ٹھنڈا پانی نہیں ہے، اتنا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ جسم کی کھال ادھڑ جائے گی، آنتیں باہر آ جائیں گی۔ نہانے کا دل کر رہا ہے جہنم میں، کہتے کچھ دن رہ لیں گے جہنم میں؟ نہیں، نہ آپ رہ سکتے نہ میں رہ سکتا۔ اللہ کی قسم، ہم سے تو یہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ابھی یہ مئی کا مہینہ جا رہا ہے، مئی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جون جولائی اور جہنم کی گرمی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، یقین جانے نہیں رہ سکتے، اور یاد رکھیں ہر شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق کائنات کہیں گے یا آدم، اے آدم کدھر ہے؟ لبیک و سعدیک، آدم کہے گا اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا اخرج بعث النار، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمی لوگوں کو الگ کر دے۔ وما بعث النار، آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ کتنے جہنمی ہیں اور کتنے جنتی ہیں، کیسے الگ کرنا ہے؟ اللہ خالق کائنات فرمائے گا کل 1999، اے آدم اپنی اولاد میں سے ہزار کے گروہ بنا، ہزار میں سے 999 جہنم میں پھینک دے، ایک جنت میں پھینک دے۔ کہتے ہیں ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہر بندہ نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو اللہ خالق کائنات کے احکامات پر عمل پیرا رہا، کلمہ توڑا نہیں۔ آج کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری برادری نہیں مانتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ہماری برادری نہیں مانتی، ہمارے بڑے نہیں مانتے، میرے والدین نہیں مانتے، شادی میں کنجر کھانا نہ کریں مزہ نہیں آئے گا۔ حضور تو کہیں کہ جس محفل میں گانے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں گانے چلتے ہوں یا تصویر ہو یا کوئی کتا ہو وہاں نبی نہیں جاتے، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہر جنت میں چلا جائے گا، کوئی بھنڈ ہو، کوئی مراسی ہو، کوئی بے عمل ہو، ہر جنت میں چلا جائے گا، کوئی ناچنے والا ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی بدعتی ہو، نہیں۔ رب نے لمٹ قائم کر دی، جو اس لمٹ کو کراس کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، غلط فہمی میں نہ رہنا۔ علماء کرام نے 60 کے قریب اعمال لکھے ہیں، 60 کے قریب، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنیں گے۔ کتنے؟ 60۔ یہ کسی یہودی اور عیسائی کے لیے اعمال نہیں ہے، یہودی، عیسائی، کافر، ہندو، سکھ یہ تو ویسے جہنمی ہیں، انہوں نے جنت میں جانا نہیں، جتنے مرضی اچھے اعمال کریں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں تھی وہ کیوں نہیں جائیں گے، وہ تو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہے، جتنا مرضی اچھا اخلاق ہو، کلمہ پڑھے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائیں گے ان کی تعداد ہے 60۔
60 قسم کے افراد جن میں یہ 60 قسم کے گناہ پائے جائیں، ان 60 میں سے آج کے مختصر جمعہ کے اندر میں 3 اعمال صرف پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اگر یہ 3 اعمال آپ میں یا مجھ میں ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ طائب ہو جانا چاہیے، کیونکہ یقین جانیں یہ ہمارے لیے احادیث ہیں، کفار کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ان 3 اعمال کے اندر ہم اتر رہے ہیں تو ہمیں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھنے کے چکر میں ہم یہ سمجھیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنتی جنتی کرتے کرتے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ پہلا عمل روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، روایت طبرانی کبیر کے اندر ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے 3 بار آمین کہا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اے میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج معمول سے ہٹ کر کام کیا، اوپر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی، کیا وجہ تھی؟ وہ کہنے لگے میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا من ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہما فدخل النار فابعدہ اللہ واسحقہ، کہ جبریل آئے، انہوں نے کہا اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جو شخص آپ کی امت میں سے اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے پاس موجود ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے، ایسا شخص جہنم میں داخل ہو اور اللہ خالق کائنات اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے مردود کر دیں۔ آپ کہیں آمین، اللہ نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کہیں آمین، تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، روایت ابو داؤد کے اندر ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، العاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر! ایک طرف حکم آ رہا ہے نیکی نہ کرے، ایک طرف آ رہا ہے نافرمانی کرنے والا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ ہم نیکی کرتے اپنے والدین کے اوپر، نہ ہی ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میں نے ایک غازی کو دیکھا، غازی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جہاد کیا ہو، جہاد میں فتح پائی ہو۔ اس غازی کو میں نے دیکھا مارتا ہوا اپنی ماں کو گھر سے باہر پھینک دیا اسے۔ اب غازی جو ہوتا ہے نا وہ جنتی، دنیا میں جنتی ہوتا ہے جس نے جہاد کیا ہو، اہل حدیث ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماں کو مارتا ہوا باہر لے آیا۔ ماں قتل بھی کر دے تو اف نہیں کرنا چاہیے، تو نے اپنی ماں کی زبان کی وجہ سے ماں کو مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ ہماری آنکھوں کا دیکھا حال ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عبادات ان کو جنت میں لے جائیں گی؟ قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان مندی سے رہو۔ اگر تمہارے والدین دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے تو ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے سخت بات نہیں کرنی۔ قولاً کریما، ان سے نرم بات کرنی ہے، جھگڑنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو دماغ بچوں والا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بار بار بتائیں نہیں سمجھ آتی، تو سوچیں یہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں پالا پوسا اتنا بڑا کر دیا، اس کا احسان نہ بھولیں۔ یقین جانیں آپ کا باپ نہ ہوتا تو آپ کچھ نہ ہوتا، میرا باپ نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے جمعہ نہ پڑھا رہا ہوتا۔ اللہ خالق کائنات کے بعد دنیا کے اندر سب سے احسان کے لائق جو ہستی ہے وہ آپ کے والدین ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے تحت میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ احسان کے لائق ہمارے والدین ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قولاً کریمہ کہو، نرم بات کہو۔ نرم بات کیا ہے؟ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، بار بار ان کو آپ بات بتا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی میری گل۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہنا ہے میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا۔ برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ ابا جان میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، یہ نہیں کہنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ابا کو ساری سمجھ ہے، عمر کا تقاضا ہے، دماغ کمزور ہو چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نرم بات ہے۔ یاد رکھیں جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا نا، اللہ خالق کائنات اس کے کبھی بھی رزق میں اضافہ نہیں فرماتا، کبھی اس کی زندگی کو نہیں بڑھاتا، ہمیشہ وہ ذلیل و رسوا رہتا ہے۔ اور جس کی ماں راضی سمجھو سب کچھ راضی، اس کے والدین راضی، باپ اور ماں دونوں کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ہم صرف اپنی ماں کو راضی رکھتے ہیں، باپ کو پوچھتے ہی نہیں۔ یقین جانیں ماں کا بڑا درجہ ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ ہے، لیکن باپ کی فضیلت سے انکار کوئی نہ کرے۔ ماں کی شان سناتے ہو، کبھی باپ کا مقام بتایا ہے؟ جو باپ سارا دن گرمی کے اندر گھومتا ہے، کام کرتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے ساری زندگی اس باپ کا احسان نہیں آپ اتار سکتے۔ ہم کہتے ہیں ماں کی بڑی فضیلت ہے، باپ کا کیا مقام ہے؟ یاد رکھیں حضور نے فرمایا باپ کی رضا اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں کے ساتھ محبتیں، ماں سے پیار، ماں کی خدمت۔ باپ آتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بے شک باپ سخت ہے، لیکن وہ تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، وہ خیر خواہ ہے تمہارا، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ یقین جانے جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے واقع صحیح کہتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ راضی نہیں، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ اس کی ماں جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس کی ماں کا شوہر اس کا باپ ہے۔ بیوی کے لیے اپنے شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کا شوہر راضی نہیں بیوی جنت میں نہیں جا سکتی۔ میری ماں میرے باپ کو نہ راضی کرے تو جنت میں نہ جائے، میں اپنی ماں کے ساتھ باپ کو راضی نہ کروں تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے۔ جنت تو پالی، جب دروازہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے جاؤ گے جنت میں؟ ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے، ورنہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا، باہر ہی کھڑے رہو گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، والدین کا جو نافرمان ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو میں نے ایک شخص کو یہ بات بتلائی تو وہ شخص کیا کرتا ہے، 10 منٹ رہ گئے نماز کے اندر، اس نے کیا کیا، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، 10 منٹ جماعت میں رہ گئے تھے، تو عشاء کی نماز میں آیا نہیں۔ ملاقات میری اس کے ساتھ طے تھی، میں نے اس کو فون کیا، رابطہ کیا، میں نے کہا یار آپ سے میں نے ملنا تھا، آپ نے تو کہا تھا، کہا آپ صاحب آپ نے تو بتایا تھا کہ جب تک جو بندہ اپنی والدین کی نافرمانی کرے اس کی نماز نہ فرضی قبول ہے نہ نفلی قبول ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے کہا بازار لے کر جاؤ، تو میں نے سوچا میری عشاء کی نماز تو قبول ہونی کوئی نہیں، میں والدہ کو بازار لے جاتا ہوں پھر اپنی پڑھ لوں گا۔ تو میرے بھائیوں میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، جہاں دین آ جائے، جہاں اللہ اور اس کا رسول آ جائے وہی باتیں مانی جائیں گی۔ اب کسی کا والد کہے قبر کو سجدہ کرو، کسی کا والد کہے گلے میں تعویذ لٹکا لو، تو میرے بھائیوں یہ اس کے والد کا ذاتی عمل نہیں، وہ دین میں انٹرفیئر کر رہا ہے اس کا والد یا اس کی والدہ، تو وہ باتیں نہیں مانی جائیں گی جو دین کے خلاف ہوں۔ والدین کے احترام، والدین مشرک ہوں یا کافر بھی ہوں، احترام، خدمت، ان کو کھلانا پلانا، ان کو دوائی دلانا، ان کی خدمت کرنا، کپڑا دلانا، اس سے نرم بات کرنا،
سب کچھ کرنا یہ ضروری اور فرض ہے، لیکن جہاں دین آ جائے گا وہاں جب اذان ہو جائے پھر آپ مسجد میں آئیں۔ میں نے اس کو کہا اگر آپ اپنی والدہ کی عام حالات میں، عام حالت ہے آپ کہتے ہو میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں نے نہیں یہ آپ کا کام کرنا، نافرمانی کرتے ہو، فرض نماز کے علاوہ جو وقت ہے اس وقت میں کرتے ہو، پھر جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر اللہ تمہاری نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ لیکن جب اذان ہو جائے تو ہر وقت اللہ خالق کائنات کی اتباع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، تب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ احسن انداز انہیں کہہ دیں کہ اماں جان، ابو جان، نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا میں کلاس پڑھا رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، میں یہ کام مکمل کر کے آپ کے پاس ابھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ پیار اور ادب سے، احترام سے ان کو قائل کریں، یہ نہیں جھڑکنا، یہ نہیں ان کو ڈانٹنا۔ آگے چلیں، دوسرا عمل روایت کرنے والے اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح المسلم کے اندر ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس شخص کو؟ کلمہ پڑھنے والے کو۔ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، آنتیں باہر نکال دی جائیں گی، وہ اپنی آنتوں کو لے کر گدھے کی طرح جہنم کی آگ میں چکر مار رہا ہوگا۔ ارد گرد جہنمی اس کے پاس اکٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تم ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے۔ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ لوگو میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا، تو میں اس برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی سے نہیں روکا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا، اور میری یہ حالت ہے کہ آنتیں میری کاٹ دی گئی، ہاتھوں میں لے کر پھر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہ پیو تو خود بھی نہ پیو۔ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو خود بھی پڑھا کریں۔ ہم استاد ہیں، اپنے بچوں کو کسی نیکی کا کہتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی رکے۔ خطیب ہیں، امام مسجد ہیں، عالم دین ہیں، وہ بات نہ کریں جب تک اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ میں آج تک کبھی بھی وہ بات بیان نہیں کرتا ممبر پر کھڑے ہو کہ جو میں نے کبھی خود عمل نہ کیا، میں نے رب کو جواب دینا ہے، وہ بیان کر دی۔ کیوں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مخبوث اور بدترین اور غصے والی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود گانے سنتے ہو، ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی گانے نہ سنا کرو، خود بدکاری کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں بدکاری نہ کیا کرو، خود حرام کھاتے ہیں، سودی کاروبار ہے، والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، پراپرٹی کھا جاتے ہیں، حصے کھا جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی حصے نہ کھاؤ، حصے دو۔ نہیں، ایسا شخص تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تم اپنے جانوں کو بھلائے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے، وہ نیکی نہیں کرتے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، عقل نہیں رکھتے؟ آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، فیس بک بھری ہوئی ہے نیکی کی باتوں سے، واٹس ایپ کے اوپر بے شمار حدیث لوگ بھیج رہے ہیں، اخلاق اچھا کرو، دین اچھا کرو، بے حیائی سے بچو، فلاں کام کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ خود کیا؟ ایک ہوتا ہے استطاعت ہی نہیں، ایک ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ نے توفیق دی، حج ہے، لوگوں کو کہتے ہیں جی حج کریں، اب میرے پاس تو پیسے نہیں، میں حج کس طرح کروں گا؟ نیت ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، پختہ ہے، دے گا رب تو کر لوں گا، پھر میں کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ عمل کا ارادہ بھی نہ ہو، عمل کی سوچ بھی نہ ہو، جی نیکیوں کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی کر ہی نہیں ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو وہ نیکی کریں پھر بیان کریں، طاقت نہیں ہے وہ نیکی کرنے کی،
خود پیدل نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، معذور ہیں، آپ فیس بک پر واٹس ایپ پر یہ کہہ سکتے ہیں بھی نمازیں پڑھنے جایا کرو، میں تو معذور ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نہیں جا سکتا، باقی لوگوں کو دعوت دیں، طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس تو مسجد میں جانے کی، اس لیے جب طاقت ہی نہ ہو وہ کام کرنے کی، لیکن ہے اچھا کام تو اس کی آپ دعوت دیں، جب طاقت ہو نہ کریں۔ خود گانوں سے رک سکتے ہیں لیکن خود گانے بھی سن رہے ہیں، لوگوں کہنے گانے نہ سنو دل منافق ہو جائے گا، یقیناً منافق ہو جائے گا، تیرا بھی منافق ہے جو تو یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، اس لیے اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ دو اعمال ہو گئے، تیسرا عمل، روایت کرنے والے جابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں، صحیح المسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور ایسا عمل بتلائیں کہ جنت بھی واجب ہو جائے جہنم بھی واجب ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جسے کرنے سے میں جہنم میں چلا جاؤں، پھر میں وہ کام نہیں کروں گا جو جہنمی والا ہوا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اور ایسا شخص جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اور اللہ خالق کائنات کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اب ہم شرک کی جب بات سنتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں وہ بات آتی ہے قبر پرستی، غیر اللہ سے مدد مانگنا، تعویذ لٹکانا اور مختلف یہ جو مشہور بڑے شرک ہیں۔ کبھی ہم نے شرک اصغر کو اوپر نہیں دیکھا، جو اکثریت ہمارے اہل حدیث، ہمارے اہل سنت، کوئی بھی مسلمان بھائیوں، ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کوئی اس سے تقریباً ہر کسی میں کچھ نہ کچھ یہ امیزش پائی جاتی ہے۔ ہم اہل حدیث سے ہم کہتے ہیں جی قبر پرستی حرام ہے، یقیناً حرام ہے، یہ شرک اکبر ہے، غیر اللہ سے مدد، مشکل کشائی، تعویذ سب شرک ہے۔ کبھی ہم نے شرک اصغر کو دیکھا ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ جنت میں کبھی لے کر نہیں جائے گا۔ ان شرک اصغر میں سے بھی دو صرف ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حدیث روایت کرنے والے شداد بن اوس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حدیث ہے، روایت کرنے والے شداد بن اوس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، من صلاۃ یرائی من صلی یرائی، دونوں الفاظ، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے فقد اشرک، وہ مشرک ہے، ومن صام یرائی فقد اشرک، جو شخص دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے وہ بھی مشرک ہے، جو شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ کرے وہ بھی مشرک ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا سوچیں؟ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، صدقہ کرتے ہیں لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا اچھا بندہ۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے تو ایسا شخص مشرک ہوتا ہے، کیوں؟ کرنا رب کو راضی تھا وہ کر رہا ہے لوگوں کو راضی۔ اب بتائیں مجھے کیا ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمیں لوگ سخی کہیں، حاجی صاحب کہیں بڑا سخی ہے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن 3 کلمہ گو سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ کس سے بھڑکایا جائے گا؟ 3 قسم کے لوگ، پہلا دکھلاوے کے لیے قرآن کا پڑھنے والا، تبلیغ کرنے والا، دوسرا دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا دکھلاوے کے لیے جہاد کرنے والا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ رب پوچھے گا یہ کام کس کے لیے کہے گا اللہ تیرے لیے، کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اٹھاؤ ان کو جہنم میں پھینکو، یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یقین جانے لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ آپ کھلا لیں، پلا لیں، گھما لیں، زندگی کا بہترین وقت ان پر صرف کر لیں، زندگی کا مال خرچ کر لیں،
آپ شادیوں پر بھی ان کو بلائیں، 25-30 لاکھ کا ولیمہ کھلا دیں، انہوں نے کہنا چاول کچے تھے، یہی کہنا، عیب ضرور نکالنا، انہوں نے راضی نہیں ہونا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، کوئی بھی عمل ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا آئیں گے ہمیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ عزت چاہیے آپ کو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میرا رب دیتا ہے، ذلت بھی میرا رب دیتا ہے۔ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے میں نماز پڑھوں گا میری عزت ہوگی، پیسہ دوں گا میری عزت ہوگی، صدقہ کروں گا عزت ہوگی، روزے رکھوں گا عزت ہوگی، نہیں، عزت اسی کی ہے جس کو میرا رب عزت دینا چاہے۔ ورنہ میرا رب بڑے بڑے علماء کو، عبادت گزاروں کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ عزت تمہارے عمل میں نہیں، رب کے پاس ہے۔ دوسری بات، ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، مجھے آپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری بیوی بچوں کی قسم۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یحلف بغیر اللہ، وہ کسی غیر اللہ کی قسم نہ کھا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مجھے میری ماں کی قسم، میری ماں مر جائے اگر یہ کام نہ ہو، انہوں نے نہیں مرنا، نہ بیوی نے مرنا، نہ بچوں نے مرنا، یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ کعبے کی بھی قسم نہیں کھانی، کعبے کے رب کی قسم کھانی ہے۔ آج ہم کس کس کی قسم کھا لیتے ہیں؟ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، مجھے تیری قسم، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ بھی مشرک ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جنت اتنی آسان ہے؟ اتنی آسان ہوتی؟ پورے کفار مکہ کلمہ پڑھ لیتے، ان کو پتا تھا کتنی مشکلات ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ قرآن کی اور رب کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن رب کی مخلوق نہیں ہے، رب کا کلام ہے۔ قرآن اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں، جو اٹھاتا ہے ایسا شخص مشرک ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 اعمال تھے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں جنت میں کبھی نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ میں یا مجھ میں اگر یہ اعمال ہیں تو اللہ خالق کائنات سے توبہ کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہمارے درمیان ان گناہوں کو نکال دے، ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے اعمال میں سے نکال دے۔ اور ایک بات اور کروں، گرمی کا موسم ہے، یقین جانیں یہ حدیث میں ہر جگہ بیان کر رہا ہوں، گرمی کی وجہ سے گرمی لگتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی گرمی ہے، اسی طرح کہتے ہیں ہائے گرمی، بڑی گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہی گرمی، کب جائے گی گرمی؟ کیا یہ الفاظ کہنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ الفاظ کہنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک الفاظ آپ کہیں تو دنیا کی تو نہ ہو، جہنم کی گرمی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ حدیث اس طرح روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ خالق کائنات کے پاس جہنم یہ دعا کرتی ہے، اللہ اس نے مجھ سے پناہ مانگی، تو اس کو جہنم سے مجھ سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں، اللہ سے یہ کہیں یا اللہ بڑی گرمی ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ دنیا کی گرمی تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ گرمی میں 10 منٹ کھڑے ہوں دماغ ابل جاتا ہے، ہاتھ پیروں کا ست نکل جاتا ہے۔ اب آپ کی کیفیت کو تو مجھے پتا نہیں، مجھ سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میں تو اپنے رب سے کہتا ہوں اللہ
یہ گرمی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی، مجھے بتا میں جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروں گا جو دنیا سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ حضور نے گرمی سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، قیامت کی گرمی کیسے بچیں گے؟ 3 دفعہ کہنا ہے، جب بھی گرمی لگے اس کو گرمیوں کا وظیفہ بنا لو، گرمیوں کا وظیفہ بنا لو۔ جب گرمی لگے اس بات کہنے کا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے نا، ہائے گرمی گرمی بہت ہے کب جائے گی، یہ کہا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب جب گرمی لگے 3 مرتبہ یہ کہیں، یقین جانیں اسی حالت میں اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ دنیا کی گرمی اور آخرت کی گرمی کو دیکھتے ہوئے آپ کو جہنم اور آخرت کی اور قبر کی گرمی سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔